الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ دنیا اور اس دنیا کے بسنے والے انسان اس وقت عجیب کشمکش میں مبتلا ہے. ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے. ہر انسان ایک وبائی مرض سے جس کا نام کورونا وائرس ہے اس سے خوف زدہ ہے. انشاءاللہ کسی دن اللہ نے زندگی دی تو اس کرونا وائرس کی حقیقت، اصلی حقیقت کے تعلق سے آپ تمام حضرات کے سامنے اپنی بات کو رکھوں گا. بہت چیزوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے. یہ سب یہودیوں کی ایک سازش ہے. اس کی پوری وجہ تسمیہ انشاءاللہ ابھی میرا مطالعہ مکمل نہیں ہوا ہے. آپ تمام حضرات کے سامنے میں اپنی بات کو رکھوں گا. چونکہ شب برات کچھ دنوں بعد آنے والی ہے اور حکومت کی طرف سے مساجدوں پر باجماعت نماز کی پابندی ہے. مختصر وقت میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ تمام حضرات کے سامنے، مختصر وقت میں شعبان اور شب برات اور اس کے فضائل، روزوں کی فضیلت، 15 شعبان کا روزہ، شب برات میں کیا کرنا کیا نہ کرنا، یہ تمام امور، یہ جو آپ مجھے 10 15 20 منٹ کا وقت دیتے ہیں، میرے لیے بات کو رکھ پانا بڑا مشکل ہے. عموماً تو میں جب یہ آن لائن بیان کرنے بیٹھتا ہوں کچھ کتابیں میرے سامنے ہوتی ہیں، ان سے میں استفادہ حاصل کرتا ہوں. اور جو ٹوٹی کوشش ہے میری مائیں بہنیں اور ہم سب لوگ مل کے اس کرونا وائرس کے تعلق سے کر رہے ہیں، اللہ اس ہماری کوشش کو قبول کر لے. میری مائیں بہنیں ایک گھر کے اندر آیت کریمہ کا ورد کرتی ہیں. ہمارے بزرگ حضرات جو کچھ احباب ہیں وہ ایک فلیٹ کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اور میں مسجد سے بیٹھ کر کے تھوڑے وقفے کے لیے اپنی ماں بہنوں کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو اس عذاب کو دعا، استغفار اور صدقے کے ذریعے سے ٹالنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتا ہوں. اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن اللہ سے دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ اللہ میری اور آپ کی اور اس کائنات میں جہاں جہاں اس کرونا وائرس کے عذاب کے تعلق سے دعائیں ہو رہی ہیں، صدقے دیے جا رہے ہیں، لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، میری مائیں بہنیں استغفار کر رہی ہیں، آیت کریمہ کا ورد کر رہی ہیں،
یا اور بھی جو ادنا اور اعلیٰ جس انداز سے ایمان والا کوشش کر رہا ہے سارے عالم کے اندر، اللہ ان تمام کو بس قبول کر لے اور ہم تمام سے اس عذاب کو ختم فرما دے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور پسے پردہ میری ماں بہنوں، اس وقت آپ کی خدمت میں اس مہینے میں آنے والی مبارک رات جسے شب برات کہتے ہیں، پچھلے بیان میں میں نے شعبان المعظم کی وجہ تسمیہ بیان کی تھی۔ وہ مختصر سا بیان تھا، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، 10 یا 15 منٹ میں نے شاید بیان کیا تھا۔ بہرکیف یہ جو شب برات کہتے ہیں اور جو شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے، اس کے فضائل کا خلاصہ اور لب لباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اللہ نے اگر مجھے توفیق بخشی تو میں عرض کروں گا۔ میری بات کے خلاصے میں آپ کے سامنے جو باتیں آئیں گی، کچھ باتیں تو وہ ہوں گی جو کرنے کی ہوں گی، اور کچھ باتیں ایسی جن کا تعلق نہ کرنے سے ہوگا، اور زیادہ تر یہی باتیں ہوں گی جو نہ کرنے کی ہوں گی۔ ہمیں ابھی سے عمل کی بات پر عمل کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اور اس کی نیت سے سننا، اور جو باتیں کرنے کی بتائے جائیں حسب استطاعت، حسب قوت، حسب فرصت، انشاءاللہ ہم ان کو کریں گے۔ فرصت تو نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ہر انسان کو فرصت والا بنا دیا ہے۔ ہر انسان کہتا تھا نا کہ بھائی انشاءاللہ آتا ہوں ملی صاحب آتا ہوں، ملتا ہوں امام صاحب ملتا ہوں۔ اللہ نے آج اتنا فارغ کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی بلانے پر رضامند نہیں ہے۔ ہم اس بات کو ذہن نشی رکھیں کہ اللہ نے مسجد میں آنے پر پابندی لگائی ہے، اسلام پر چلنے پر نہیں۔ آپ اپنی قوت کے ساتھ اور زوردار طریقے سے اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، فرصت دی ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کی ہر لائن سے ذہن سازی کریں۔ اگر آپ دیندار ہیں اور اگر اہلیہ دیندار ہے، شوہر کے اندر بددینی ہے، یہ اہلیہ کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی ذہن سازی کرے، عمل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اچھی زبان کے ذریعے بہلا کر پھسلا کر اس لوگ کو اپنے شوہر کو اسلامی تعلیمات پر آمادہ کرے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الحمدللہ دیندار ہیں تو ان فرصت کے لمحات میں، لاک ڈاؤن میں آپ اپنی اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کیجیے۔ ان کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک تمام اسلامی اعمال اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیجیے۔ آپ ان کو بتائیے کہ آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے کیا کریں۔ آپ ان کو بتائیے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے۔ آپ ان کو بتائیے کہ آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ماں باپ کے تعلق سے کیا ہے۔ آپ ان کو بتائیے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لاک ڈاؤن میں فرصت کے لمحات میں بھی ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی چالو ہو، بیوی ادھر موبائل لے کے بیٹھی ہے، بیٹا ادھر موبائل لے کے بیٹھا ہے، بیٹی ادھر موبائل لے کے آن لائن چیٹ کر رہی ہے، اور باپ اپنے کام میں مصروف ہے، گپے اڑا رہا ہے، جوان بیٹا گلی محلوں میں جا کر کے جہاں پر پولیس نہیں پہنچ سکتی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ ان تمام اعمال سے راضی ہونے کے بجائے اور ہم پر غصہ ہو اور اس کا غیظ و غضب نازل ہو۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے تعلق سے جو انسانوں کو احکامات جاری فرمائے ہیں ہم ان پر عمل کریں گے، اور اگر ہم سے کچھ گناہ ہو گئے تو ہم انہیں ابھی سے توبہ کریں۔
ہمارے دین میں یہی دو قسم کی باتیں ہیں کہ فلاں فلاں کام کرو اور فلاں فلاں کام سے بچو۔ دونوں قسم کی باتوں پر عمل کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ کرنے کی چند باتوں پر تو عمل کرے مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی ڈوبا رہے۔ ایسا شخص یاد رکھیے کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور ہمیں کامل مومن بننا چاہیے، اور کامل مومن بننے کے لیے دونوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کرنے کی باتوں کو کرے اور بچنوں کی باتوں سے بچے۔ غلطی ہو جائے توبہ کرے، اللہ کے سامنے استغفار کرے، روئے گڑ گڑائے، اپنے گناہ کی معافی طلب کر لے، وہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ مبارک رات جو آ رہی ہے یہ معمولی نہیں ہے، بڑی عظیم الشان رات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جو کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ان 5 راتوں میں جاگے اور اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ تمام حضرات کو معلوم ہو کہ ہر مسلمان کی زندگی کا خلاصہ اور اس کی زندگی کا اصلی جو مقصد ہے یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا اصول، ہر حال میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب وضو کرتا ہے، آپ نے ایک مجمع کے اندر پوچھا کہ انسان وضو کس لیے کرتا ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ انسان وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ فرمایا بس یہی غلط ہے۔ انسان وضو بھی کرے تو اللہ کی رضا کی حصول کے لیے۔ تو پہلی بات، انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو، اس کو حاصل کرنے والا ہو۔ دوسرا، جنت کا طالب ہو۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہو۔ یعنی اپنے ہر عمل میں انسان یہ چیک کرے کہ میرے اس عمل کے کرنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا۔ چوتھے، جہنم سے آزادی حاصل کرنا۔ ان 4 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے 4 باتیں کرے اور مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے، اس کی ناراضگی سے بچ جائے اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرے۔ اس طرح ان 4 باتوں کو حاصل کرے، اور ان 4 باتوں کو حاصل کرنا 24 گھنٹے ہمارے آپ کے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے اختیار میں ہے۔ جس طرح کھانا پینا ہمارے اختیار میں ہے، ایسے ہی ان 4 کو حاصل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں، اور حسب موقع ان کو انجام دیں، حسب طاقت ان کو کریں۔ جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو جائے، بلا تاخر بلا تاخیر، فوراً سے پیشتر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش میں لگے۔ کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو ہی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور اس غلطی کا تدارک یہی ہے کہ جہاں غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اور کیسی معافی؟
ایسی معافی کہ آئندہ اس گناہ کو کرنے والا نہ بنے، آئندہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ بہرحال ہر جگہ ہر کام میں دونوں باتیں موجود ہیں، کھانے کے اندر بھی، پینے کے اندر بھی، سونے کے اندر بھی، اٹھنے کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، ملازمت اور زراعت کھیتی باڑی کے اندر بھی، تجارت میں بھی، صنعت میں بھی، غرض ہر جگہ یہ دونوں باتیں ہیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام سے بچو۔ مومن کا ایمان ہر وقت اس سے یہی کہتا ہے کہ اے مومن دیکھ سمجھ سوچ، یہ گناہ ہے، اس سے بچ، اور یہ نیکی ہے، اس کو کر اور بچا لا، نیکی مت چھوڑ، بدی کے قریب نہ جا۔ نیز اللہ نے ہر عمل کے بدلے کا اعلان بھی فرمایا کہ فلاں کام کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور فلاں کام کرو گے تو تم اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ آج اس تمام انسانیت پر جو کرونا کی شکل میں عذاب مسلط ہے، تمام انسانیت اس عذاب کی وجہ تسمیہ تلاش کر لے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ گناہ تو گناہ ہے، وہ سارے کام گناہ ہی گناہ ہے، حرام اور ناجائز کام ہے۔ ہر گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، نیکی چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بہرے کیف گفتگو میری آج تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس رات کے بارے میں دو باتیں عرض کروں گا، کچھ باتیں کرنے کی ہیں اور کچھ باتیں بچنے کی ہیں۔ کرنے کی باتیں اللہ کی رضا کا باعث ہیں، اللہ کی رضا کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں دیں گی، اور جو گناہ کی باتیں ہیں وہ سب اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دیں گی، اس کے غضب کے باعث ہیں اور دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ سال کی 5 راتوں میں سے شب برات بھی ایسی مبارک رات ہے کہ اگر کوئی اس رات میں جاگے اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح شریعت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اس طرح نہ کرے جیسا یہاں رائج ہے، اس طرح عبادت کرے جیسے عبادت سنت سے ثابت ہے، اس طرح نہ کرے جس کا ہمارے ماحول اور معاشرے میں رواج ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایسے عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر جنت کا مستحق بنا دے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات تو یہی شب برات کی رات، دوسری رات شب قدر کی رات، تیسری عید الفطر کی رات ہے، چوتھی بقرہ عید کی رات ہے، اور 5ویں رات نبی ذی الحجہ کی رات ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہم نہ عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ بقرہ عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس میں جاگنا مناسب سمجھتے ہیں۔ ان راتوں کو تو یوں ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، افسوس، صد افسوس، یوں ہی ہم بازاروں کے اندر گھوم پھر کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن یاد رکھیے یہ 2 راتیں بھی بڑی مبارک ہیں، ان میں بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ جاگنا ضرور چاہیے اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اپنی عبادت سے ان کو زندہ رکھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی ہونے کا پروانہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ بہرے اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بڑے اہم اور بڑے ضروری فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ اہم فیصلے اس طرح فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہونا تھا
اور ہر انسان کے ساتھ ہونا تھا۔ اللہ پاک نے وہ سب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے بلکہ اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ دنیا بنے گی، اس میں اتنے انسان ہوں گے اور اتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے، فلاں دن فلاں وقت فلاں 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 کام کریں گے۔ اللہ پاک نے ان سب پوری باتوں کی تفصیل اور پوری کی پوری کیفیت لوح محفوظ میں تحریر فرما دی۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں تقدیر کہتے ہیں۔ سال بھر جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اور جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اگرچہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن شب برات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ لوح محفوظ سے نقل کروا کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے وقت پر اور ان امور کو سر انجام دیں جو انہیں لکھ کر دیے گئے۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسے لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر بھی دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص کی روح قبض کرنی ہے، اب اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا اور وہ یہاں کاروبار کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور سال ہر سال کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا ہے، کسی کاروبار کو فیل کرنا ہے، کسی کا کاروبار چمکنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کی طلاق ہونی ہے، کس کے اولاد ہونی ہے، یا کسی کو تنزلی کا شکار ہونا ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو ذلت اور رسوا ہونا ہے، یہ تمام لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں اور ہر کام اپنے اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ اہم فیصلے ہیں جو اس رات لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کو انجام دو۔ ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی رحمت رکھی ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر رات میں اور ہر رات کے ایک تہائی حصے میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اس وقت جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض و مناجات کر رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی مناجات اور دعائیں کو قبول فرماتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 2 وقت ایسے خاص ہیں کہ اگر اس وقت کوئی دل سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ ایک رات کے آخری حصے کی دعا اور ایک فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، یعنی جب امام صاحب سلام پھیر دے اس وقت اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کے تہائی حصے میں جو تہجد کا وقت عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ہمیں دعا کا موقع عطا فرمایا کہ میں 5 مرتبہ قبولیت دعا کرتا ہوں اور ہر رات کے آخری حصے میں دولت عطا فرماتے ہیں۔ ہماری نالائقی ہے کہ فرضوں کے بعد بھی ہم دعا میں توجہ اور دھیان نہیں دیتے جس کے ہم بے انتہا محتاج ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں بڑے بڑے افکار ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون کی زندگی ملے اور میری ساری پریشانیاں دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کرنے کے لیے دن کے 5 اوقات میں قبولیت دعا کا اعلان فرمایا ہے، لیکن ہم نے ہماری غفلت اور بے دھیانی میں ان کو گنوا رکھا ہے اور سلام پھیرتے ہی طوطے کی طرح رٹے رٹائے دعا کے چند کلمات پڑھے اور اٹھ کر بھاگ دیے، اٹک بیٹک کی طرح نماز پڑھی اور بھاگ لیے اور رہا رات کے آخری حصے کی دعا کی قبولیت کا وقت سو وہ خراٹوں اور کروٹوں اور نیند کی نظر ہو جائے۔ حالانکہ پہلے مسلمانوں کا یہ دستور تھا کہ نماز کے لیے دنیا کے سارے کام چھوڑ کر انتہائی آرام اور سکون اور خشوع اور خضوع سے نمازوں کو ادا کرتے،
یہی مطالبہ آج بھی ہم سے ہمارا دین، ہمارا ایمان کر رہا ہے۔ وہ لوگ دعا خوب توجہ اور دھیان سے مانگتے تھے اور تہجد میں اٹھنے کا ان کا عام معمول تھا۔ مسلمانوں کے کسی محلے سے گزر ہوتا تو کہیں سے تلاوت قرآنی، کہیں سے دعائیں کی، کہیں سے مناجات کی، کہیں سے ذکر کی آوازیں آتی تھی۔ آج نہ رونے والا سینہ رہا، نہ آہیں کھینچنے والے دل رہے، وہ سب رخصت ہو گئے۔ رات ٹی وی دیکھنے، نیند کے خراتوں میں گزار دی اور نماز فجر تک قضا کر کے پڑھی۔ تو بتائیے ایسی صورت میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کی زحمت آئے گی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ کھانا پینا حلال۔ میں اکثر بیانوں کے اندر اس بات کو کہتا ہوں کہ انسان اپنے اس جسم کے اندر حرام چیز کے ڈالنے سے 100% پرہیز کرے۔ یہ کسی بھی عمل کو قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ حرام سے پرہیز کرتے ہو، آپ کا کھانا پینا حلال ہو۔ جس آدمی کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہوگا، اس کی دعا نہ شب قدر میں قبول ہوگی، نہ عید اور بقرعید کی رات میں قبول ہوگی، نہ رمضان میں قبول ہوگی، کیونکہ حلال کھانا قبولیت دعا کے لیے شرط ہے۔ جیسے نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، کوئی شخص بغیر وضو کے کتنی ہی پیاری نماز پڑھے، کتنے ہی خشوع اور خضوع سے سجدے ادا کرے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس نے حرام کھایا ہوگا، پیا ہوگا، اس کی دعا اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے دو آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جب بھی وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور دوسرے مسافر کی دعا کہ یہ بھی ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کا بڑے بڑے لمبے سفر کرنا، سفر کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، سر کے بال بھی غبار آلود ہیں، پراگندہ ہے، ایسی خاکساری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یا رب یا رب یا ربی یا ربی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے۔ آپ خود سوچئے اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر کی دعا جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، تبھی قبول ہوگی جب وہ حلال کھائے اور حرام سے بچے۔ آج حرام خوری کا بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سودی بینک، سودی کاروبار، بینکوں کے اندر لوگ فکس ڈپازٹ رکھتے ہیں، اس کے اندر بنام نفع جو کچھ بھی وصول کرتے ہیں، واہ واہ، وہ خالص سود ہوتا ہے۔ اصل رقم سے زائد جو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ انعامی بانڈز کے اندر انعام کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ بھی خالص سود ہوتی ہے۔ اسی طرح انشورنس کے اندر جمع کرائی گئی اصل رقم سے جتنی بھی زائد رقم ملتی ہے وہ سود ہے، جوئے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح رشوت لینے دینے کا ہمارے یہاں عام رواج ہے۔ پگڑی سسٹم بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے، جس میں رسید کس انداز سے اس پگڑی کا سسٹم چل رہا ہے، میں اگر بیان کرنے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، دیکھیے معاملات وغیرہ کی کتنی صورتیں ہیں، یہ میں بہت مختصر آپ کو بتلائی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے
جبکہ یہ سب حرام خوری کے دروازے ہیں اور یہ سب سود خوری کے دروازے ہیں۔ جب آدمی حرام کھائے گا، حرام پیے گا اور حرام آمدنی سے لباس پہنے گا تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص نے حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتارا اور وہ لقمہ حرام اس کے حلق کے نیچے اتر گیا تو 40 دن تک اس کے نہ فرض قبول ہوں گے، نہ نفل قبول ہوں گے اور نہ کسی بھی قسم کی کوئی دعا قبول ہوگی۔ دوسری شرط، دعا قبول ہونے کی پہلی شرط حرام مال سے احتراز کلی طور پر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دل سے دعا کرے، ہماتم دعا میں متوجہ ہو، اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کے تمام اعضاء، تمام کے تمام اعضاء پورے کے پوری طرح اس طرح متوجہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، بالکل ہی محتاج ہے، ایک سانس کے لیے بھی وہ اللہ کا محض محتاج ہے، اور دل میں یہ بات ہو کہ میں اس سے عرض کر رہا ہوں اور وہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ اگر اس یقین کے ساتھ پوری توجہ، انہماک اور دھیان سے دعا کی جائے اور اس کے ساتھ پہلی شرط کا بھی لحاظ رکھا جائے جو میں نے ابھی بیان کی کہ حرام نہ کھاتا ہو، حرام نہ پیتا ہو، حرام نہ پہنتا ہو، حرام نہ بولتا ہو، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور دعا قبول ہوگی۔ اچھا، دعا کی قبولیت بھی ذرا سمجھ لیں۔ ہم دعا کی قبولیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہی ملے گا، اگر وہ مل گیا تو سمجھو دعا قبول ہو گئی، اور اگر مطلوبہ چیز نہ ملی تو گویا دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے۔ اگر 3 میں سے کوئی ایک چیز مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے بعین ہی وہی چیز انسان کو مل جائے۔ مثال کے طور پر کاروبار مانگ رہا ہے، کاروبار چمک جائے، ملازمت مانگ رہا ہے، ملازمت مل جائے، رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، رشتہ مل جائے۔ مطلوبہ چیز مل جانا اس کی قبولیت دعا کی علامت ہے۔ دوسرا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتے وہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے بدلے یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت، حادثہ، پریشانی یا سانحہ جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا، اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی بدولت اللہ نے اس کو دور فرما دیا۔ بعض مرتبہ آدمی چھوٹی سی بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑے آپریشن سے اس کی جان بچا دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ تیسری بات، قبولیت دعا کی صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی بندہ جو مانگتا ہے اس کی مراد دنیا میں بظاہر پوری نہیں ہوتی، تاہم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد بھی نہیں فرماتے بلکہ اس پر قبولیت کی مہر لگا کر اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ جب آخرت کا دن آئے گا اللہ پاک اس وقت اس کا اجر و ثواب بندے کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہرحال گزر جانی ہے، آدمی اس میں جیسے تیسے گزارا کر لے گا، لیکن آخرت میں وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور دعا کی بدولت آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں ان کی بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی، وہ حیران ہوں گے ہم لوگ اتنے نیک نہیں تھے اور یہ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں کیسے عطا فرما دی، ہماری کون سی نیکی کا یہ بدلہ ہے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے کہ تم دنیا میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں جو دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی وہ دعائیں اللہ نے یہاں ذخیرہ کر کے رکھی ہیں، آج ان کے بدلے یہ محلات مل رہے ہیں، یہ باغات مل رہے ہیں، یہ نہریں مل رہی ہیں، یہ چمن مل رہے ہیں، یہ سب تمہاری ان دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہیں گے کاش ہماری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، وہاں لے کر کیا کیا۔
کیا کیا وہاں لے کر یہاں ملتا تو سب سے بہتر تھا، اس لیے کہ وہاں جو ملا وہ فنا ہو گیا، جبکہ یہاں کی جو نعمت ہے وہ ہمیشہ ہمیش اور باقی رہنے والی۔ اب اصل جب ہم ذکر کردہ دو شرطوں کے ساتھ دعا کریں گے تو اگر ہماری تقدیر میں کوئی ضرر، کوئی نقصان لکھا ہوگا، کوئی خسارہ لکھا ہوگا، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت لکھی ہوگی، کوئی پریشانی، کوئی آفت، تو دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ایک طرف لوہے محفوظ سے سال بھر میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات نقل کروائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف دعا کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، بلکہ خصوصیت سے کھولا جا رہا ہے۔ اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ عام دنوں میں تو رات کے آخری تہائی حصے میں قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن اس رات میں قبولیت کا دروازہ مغرب کے بعد سے کھل جاتا ہے اور صبح صادق تک برابر کھلا رہتا ہے۔ نہ صرف کھلا رہے گا بلکہ حدیث میں کہ ساری رات فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ ہم اس کو روزی دیں، کوئی ہے عافیت مانگنے والا کہ ہم اسے عافیت دیں، کوئی ہے ہم سے اولاد مانگنے والا ہم اولاد دیں، کوئی ہے رشتہ مانگنے والا ہم اسے رشتہ دیں، کوئی ہے عزت کا مانگنے والا ہم اسے عزت دیں۔ اسی طرح کے اعلانات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے مغرب سے لے کر صبح صادق تک برابر ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی فضیلت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی تقدیر بھی بدلوا سکتے ہیں، اور دعائیں مانگ مانگ کر ہم اپنی مصیبتیں ٹلوا سکتے ہیں۔ ہماری قسمت میں اگر خیر نہیں ہے اور عزت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، صحت نہیں ہے اور خیر نہیں، تو آج کی شب دعا مانگ مانگ کر خیر لکھوا لو، اور اعلان کر رہے ہیں بس آپ کے مانگنے کی دیر ہے، ادھر سے قبولیت میں دیر نہ ہو۔ مگر انہی دو شرطوں کے ساتھ دعا قبول ہوگی جو اوپر میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کی۔ نیز قبولیت کی وہ تین معنی بھی ذہن میں رہنے چاہیے جو میں نے ابھی آپ تمام حضرات کے سامنے ذکر کی۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح کہنے کی اور صحیح سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں میری ماں و بہنوں، انشاءاللہ یہی شب برات اور اس کے تعلق سے مکمل اسی طرح آگے کی طرف بیان چلیں گے۔ ایک دو دن میں انشاءاللہ اس مضمون کو میں مکمل کروں گا۔ آپ تمام حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں ایک بیماری ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اس کرونا وائرس سے حفاظت فرمائے، اور جو میری مائیں بہنیں پسے پردہ اور جو میرے بھائی ایک فلیٹ میں جمع ہو کر جو ادنا سے اللہ کے حضور کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کوششوں کو بھی قبول فرما لے، میرے کہنے کو آپ کے سننے کو بھی قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔